بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو دا یو این منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ می. مسٹر ایمبیسڈر, آپ سے آغاز کروں گی. فرمائے دیجیے گا سر, ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ تازہ ترین صورتحال یہی کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو پاکستان کی طرف سے بریفنگ دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک آبی جارحیت کا آغاز کر چکا ہے بھارت, اینڈ آف کورس آن آل ادر فرنٹس ایز ویل. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی, آئی تھنک اٹ از اے ٹائملی موو کہ ہم نے سلامتی کونسل کو کنوین کیا ہے. یہ ضروری ہے ان سچویشن کہ جہاں بھی دیر از اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی تو سلامتی کونسل کو کنوین کرنا چاہیے, اور یہ ضروری تھا, اور یہ میرے خیال میں اچھا قدم ہے جو ہم نے لیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. جو پہلی آبجیکٹیو, جو امیڈیٹ آبجیکٹیوز جو ہیں ہماری, وہ تو سامنے ہیں. ہم نے ایکسپوز کرنا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن کو. دوسری طرف جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہندوستان کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اس کو ایکسپوز کرنا ہے. تیسرا جو انٹرنیشنل یہ وائلیشن آف دی انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی جو کیا ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. اور چوتھا ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا پوری ہماری سپورٹ کرے ٹو ڈیفیوز دی سچویشن, اور اس کی ایک امپارشل انویسٹیگیشن ہو, اور جو کلپیبلٹی ہے اس کو پروف کیا جائے. بٹ لاسٹ, I think the permanent objective of all our moves must be to find a solution for the key problem, which is the Kashmir dispute. ایبسولوٹلی. بٹ ایمبیسڈر, سوری ٹو کٹ یو شارٹ, چناب کا پانی جو ہے وہ آلریڈی بند کر دیا گیا ہے. بھارت نے پاکستان پر آبی جنگ تو چھیڑ دی ہے, اینڈ یو نو واٹر سیکورٹی بڑا اہم ترین مسئلہ ہے یونائٹیڈ نیشنز میں, ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. دس مچ ویری گڈ, یو نو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو یو نو دا اسٹینڈرڈز, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. اس حوالے سے آر وی کریٹنگ دا رائٹ یو اینڈ کرائی؟ جی, میرے خیال میں دس از اے گڈ فرسٹ موو ان دا سیکورٹی کاؤنسل. اور اس کے بعد میں ہم نے باقی جو فورمز جو اویلیبل ہیں, جو ورلڈ بینک کی فورم ہے, آربیٹریشن کا جو آپشن ہے, اور اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا آپشن ہے, اینڈ دا سیکورٹی کاؤنسل اٹسیلف, ان سب کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو سی کہ جی انٹرنیشنل پریشر ہندوستان پہ ڈالا جائے in order to stop its violation of the treaty. And میں منیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, بیکاز ایک تو یو نو یہ جو تین اشخاص کا ذکر کیا ہے مشاہد حسین سید صاحب نے, چیف عوامی اسٹاف پاکستان کے شی جن پنگ اینڈ صدر ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کی نظر میں بھی یہی تین اشخاص ہیں جنہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ ابھی تک حملہ نہیں ہوا؟ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہی کہیں نہ کہیں حملہ ہوگا. پہلے بھی بات ہو چکی ہے, یو نو لاہور, سیالکوٹ, کشمیر, مرید کے. آئی مین وی ہیو بین ڈوئنگ وار گیمنگ اراؤنڈ ہیئر ایز ویل. جی, آبویسلی جو سٹانس لیا ہے بڑی طاقتوں نے, جس میں چائنا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اور رشیا کا بیلنس پوزیشن لی ہے, تو اس سے ہندوستان پہ کافی دباؤ آیا ہے, ریسٹرینٹ آئی ہے. پر یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہم نے رول آؤٹ نہیں کرنا کہ وہ کچھ نہ کچھ شیطانی نہ کریں. We have to remain alert and be ready to respond اگر وہ کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ڈومیسٹک پریشر مودی صاحب پہ زیادہ ہوگا کہ ان کا یہ فیلئر ہے, ڈپلومیٹک فیلئر ہے, اور یہ آپریشنل فیلئر ہے. تو میرے خیال میں ان کے اوپر پریشر جائے گا. تو وی شوڈ ناٹ رول آؤٹ پاسبلٹی کہ اب تک بھی وہ کچھ کر نہ پائیں. اینڈ سر, آئی وانٹڈ ٹو آلسو آسک یو, روس میں پاکستانی سفیر محمد خالد جمالی نے ایک انٹرویو میں بڑا اہم ترین بیان دیا ہے, جو میں آپ سے اس پہ رد عمل جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی حملہ کیا گیا تو پاکستان اپنے دفاع میں جوہری اور روایتی طاقت دونوں استعمال کرے گا. دس ہیز بین ڈیسائیڈڈ یو فیل, اینڈ وی آر جسٹ الرٹنگ دا ورلڈ مور سو. Is that okay for ambassador to say? I think if the ambassador was authorized to say it, it's a good thing to say it. I think we should convey to the world کہ اس طرح کی زیادتی ہمارے ساتھ اگر انہوں نے کی تو اس کا پھر پورا جواب ہوگا, ہمارے پاس ہے جواب. And they should not be under any illusion about that.
And I'll ask you this question, sir, because Munir Saab, for some reason I feel کہ جو international intervention کا ایک وزن ہوتا تھا اور ایک اس کا اثر ہوتا تھا وہ اب نہیں رہا, especially seeing what is panning out in Gaza in front of us right now. دنیا کھڑی ہوئی ہے اور ایک unapologetic genocide جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ریئل ٹائم میں پلے کر رہی ہے. سو کیا یہ بھارت جو ہے ہر صورت امریکہ کے دباؤ اور پریشر میں آئے گا given the situation right now, اور لازمی ہے کہ جواب دے اور امریکہ کے کہنے پہ ہی چلے ابھی؟ یہ دیکھیں جہاں تک کہ اسرائیل کا واسطہ ہے وہ تو ان کو پوری امریکن حمایت پوری پروٹیکشن تھی اور اس وجہ سے انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. روس نے جو وائلیٹ کیا وہ اپنی طاقت پہ کیا ہے اور کیونکہ اس کے سامنے کمزور ملک تھا یوکرین جس کے پاس نیوکلیئر طاقت جو ان کی وہ ہٹائی گئی تھی. پاکستان از ناٹ دا سیم فش. پاکستان کے پاس بہت کنونشنل اور نیوکلیئر طاقت ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہندوستان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ ہم یہ واقعے کو ایک ڈھنگ بنا کر اور پاکستان کو دبا سکتے ہیں, کوئرس کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, that has proved to be a wrong calculation. ان کو پہلے تو ان کا ایکسپوز ہو گیا ہے جو آپریشن تھا, فالس فلیگ ہے میرے خیال میں, اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے. دوسرا پاکستان کھڑا ہوا ہے اور اس پاکستان نے بڑی کلیئر میسج دی ہے کہ اگر ہمارے خلاف کچھ آپ کریں گے ہمارا جواب ہوگا quid pro quo plus. Plus, the which plus means is very important. it'll be a serious, more serious than what you do to us. So I think they have realized پھر اوپر سے بڑی طاقتوں کی ان کو حمایت نہیں ہے. تو یہ بہت مختلف سچویشن ہے اسرائیل کی. Absolutely. So, Mr. Ambassador, you're saying کہ جدھر ہم لوگ بھارت اور اسرائیل میں مماثلت ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں مگر غازہ اور پاکستان میں مماثلت نہیں ہے. And also, sir, a very important point, traditionally Indian lobby بڑا زبردست اور important رول ادا کرتی آئی ہے. Canadian assassinations ہوئیں, US citizen کو ٹارگٹ کرنا, انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا. کیا یہ ریزنز تو نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے بھارت سے اس شد و مت سے پروفس مانگ تو رہی ہے مگر روک نہیں رہی کہ if you do something then یہ ہوگا, without proof you must not do something. There is a very fine line between ثبوت نہیں ہے مگر اگر یہ کچھ کرے تو پاکستان کو, وہ کہہ رہے ہیں ویسے مشاہد صاحب کہ وہ دماد ہیں ادھر کے, but still you see that what should I call it, that کہیں نہ کہیں کوئی softness ہے بھارت کے لیے. جی آف کورس بھارت اور امریکہ کا ابھی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو نیچرلی ان کی طرف وہ ان کا موڑ ان کی طرف تو ہے. But I mean, بھارت کے ڈیپ اسٹیٹ کا جو کردار ہے اراؤنڈ دا ورلڈ while terrorism and state sponsored terrorism from India is still continuing. What would you say about that? جی آئی تھنک ان کی جو اسٹیٹ ٹیررزم وہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. آئی تھنک دے ول ناٹ ٹرائی اینی تھنگ ان دا ویسٹرن ورلڈ. وہ ہماری طرف جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمارے خلاف ٹیررزم کر رہے ہیں. آئی تھنک دے ہیو بین ڈیٹرڈ فرام ڈوئنگ اینی تھنگ ان کینیڈا, US اینڈ ویسٹ, کیونکہ ایکسپوز ہو گئے وہ. اور اس کا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے کہ ان کو یہ پوری جو کنیکشن دکھانی ہے کہ ہندوستان کی یہ پالیسی ہے کہ گھس کے دوسرے لوگوں کو مارنا ان کے گھر میں. This is a policy and it's a good opportunity to expose India as such. وہ ہم کر رہے ہیں. And we keep saying that exposing India, how far does that even get us? End of the day, might is right. آپ کے numbers, your economy, these are things that matters. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو affiliations اور جو sympathies بھارت کے end of the day, it is your capability and your determination to defend yourself which matters. And I think we have shown in this situation that we are determined, we are united, and we are determined to defend ourselves and respond to any aggression. تو میرے خیال میں یہ ہم نے اکائی پہ ہم اگر قائم رہیں, then I think this is the best answer to India. اکنامک اس کا امپیکٹ کا بھی ذکر کیا مسٹر امبیسڈر. سسٹینڈ پاکستان انڈیا ٹینشنز جو ہیں یہ اب
اسلام آباد کی اکنامک ریکوری کو بھی بہت متاثر کر سکتی ہیں اور ڈی ریل کر سکتی ہیں. یہ آج موڈیز نے متنبع کیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اسی طرح ٹینشنز برقرار رہیں, پرسسٹنٹ رہیں بھارت کے ساتھ, تو ہمارا ایکسیس ٹو ایکسٹرنل فائنانسنگ جو ہے وہ بہت بری طرح امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے متنبع کیا ہے. سو ڈو یو سی اینی میتھڈ ٹو دس میڈنس کہ شارٹ ٹرم دیکھیں, لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی میں تو واقعی وی آر ناٹ equipped in any economically or militarily or any other way. And I was going to get to the JC-10s versus the Rafales with you, but yes, Mr. Ambassador, macroeconomic stability کے حصول میں پاکستان کو جو ہے پیش رفت میں بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ہم یہ پورا جو ٹینشن ہے یہ اسٹریچ آؤٹ ہوا. جی کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہندوستان کی پوری اسٹریٹجی جیسے مشاہد صاحب نے بتایا ہے کہ ہمیں ڈیمونائز اینڈ ڈیمیج اینڈ ڈی اسٹیبلائز کریں, یہ تو ان کی پوری کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہائیبرڈ وار انہوں نے ہمارے خلاف جاری رکھی ہے, پچھلے سالوں سے یہ چل رہا ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت بیکاز وی ہیو بین پش ٹو دا وار وی ہیو ٹو ڈاؤ. اب ہم بہت نرم طریقے سے برتاؤ کیے تھے, پر اس وقت انہوں نے they have pushed us to the wall and we are standing firm and we have no choice. ڈیمیج ہوگا ضرور, ہماری اکنامک کیپیسٹی پہ, پراسپیکٹس پہ سلو ڈاؤن ہوگا, ڈیلے ہوگا, پر ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کھڑے نہیں رہیں. ہم ہندوستان کی جو کوئرشن ہے اس پہ دب تو نہیں سکتے. ہماری یہی کوشش ہے کہ ڈپلومیٹکلی اس کو جلد میں جلد ڈیفیوز کیا جائے اور جو نقصان وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو منیمائز کیا سر, جائے. امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کے لیے پاکستان اور بھارت کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے کہ محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کی جو سرحدیں ہیں ان پر دونوں ممالک کے فوجی بڑے تعداد میں موجود ہیں. سو بھارت اور پاکستان کی سرحد اور LOC کے قریبی جو علاقے ہیں وہ ایک کانفلکٹ کی زد میں آ سکتے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کے خطرات کا ذکر ہے. سو دس کی ناٹ بی وداؤٹ اینی انٹیلیجنس کہ کوئی ممکنہ اٹیک ہو سکتا ہے ان دا کمنگ ڈیز اسٹل. جی میرے خیال میں obviously everybody is cautious کہ حالات نازک ہیں, ٹینشن زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو ان حالات میں تو انہوں نے اس قسم کی ٹریول ایڈوائزری obviously وہ ایشو کریں گے. پر ہمارے پاس اب آپشنس نہیں ہیں. we have to stand up and we'll have to stand up and respond to the Indians. جو کچھ بھی وہ کریں. We're going to take a very short break. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. We're going to be right back.